ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 28ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: قد سمع اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی، قولا وہ بات، التی تجادلک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خاوند کے حوالے سے، وتشتکی الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العالمین نے تم دونوں کی گفتگو کو، مکالمے کو سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات سن لی۔ وہ بات کیا تھی؟ اب یہاں پر نہیں یعنی کہ ذکر ہوا کہ وہ بات کرنے والی کون تھی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کے اندر سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں، تو انہوں نے، ان کے خامن نے جو ہے نا ان کو کہہ دیا کہ تو تیری پشت میری والدہ کی پشت کی طرح ہے، یعنی کہ تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جیسے میری والدہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں زہار کر لینا، اپنی بیوی سے زہار کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر جاہلیت میں یہی تھا کہ جو اپنی بیوی کو اس طرح کہتا تھا وہ طلاق ہو جاتی تھی، وہ طلاق سمجھی جاتی تھی اور بیوی فارغ، اب وہ اپنے گھر جا سکتی تھی۔ تو اب یہ جو عورت تھی، یہ چونکہ بوڑھی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور رات کا وقت، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ عشاء کے قریب کا وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اور عرض کیا دروازے پر بلا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے، میں تو جوانی ساری میں نے اس کے لیے خرچ کر دی، میرے بچے اتنے میں نے وہ جنم دیے، اور جو ہے اب جو ہے بوڑھی ہوگی تو اب جو ہے میرے خاوند نے مجھے یہ کر دیا ہے، تو آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہار کے حوالے سے کوئی ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین کے مطابق ہی اس کی بات فیصلہ کرتے تھے۔ تو عام روٹین کے مطابق جو چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ جو زہار کرتا وہ فارغ ہو جاتی، عورت طلاق ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور یہ آیات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی بات کو سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت کو جو دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ تو ہی کوئی سبب بنا دے، تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ جو تم اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے تو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کر بیٹھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ نکال دی کہ وہ یہ والا زہار کا کفارہ ادا کرے گا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو وہ پہلے یعنی کہ یہ یعنی کہ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ فتحریر رقبہ، وہ ایک گردن آزاد کرے گا، ایک گردن آزاد کرنے کا مطلب غلام آزاد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اگلی آیت میں فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو یہ نہ حاصل کر سکے، جس کے پاس نہ ہو کہ وہ ایک غلام آزاد کر سکے، وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے گا۔ پے در پے کا مطلب 1 سے لے کر 60 تک، یعنی کہ 2 مہینے پورے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان سے مس ہو گیا دوبارہ 1 سے گنتی شروع، ٹھیک ہے نا، دوبارہ 1 سے گنتی شروع۔ اور تیسرا، اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ جب تک وہ یہ نہیں کر سکے گا، یہ ہے من قبل ان یتماسا، اپنی عورت کے پاس جانے سے پہلے یعنی اس کے ساتھ صلح کرنے سے پہلے یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھے رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور پھر جان بوجھ کے اس کو توڑ دے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی سفر کے اندر نہیں ہے، کوئی بہت بیماری بھی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے توڑ دے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیوی کے پاس چلا جائے یا کھا پی لے
ٹھیک ہے نا، تو وہ توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ بھی یہی ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی استطاعت نہیں 60 روزے رکھے گا رمضان کے بعد، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ روزہ توڑنا کوئی ایسی عام بات نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً مسند احمد کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے خواب کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ بعض لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے کے درمیان میں توڑ دیتے تھے، روزے کو درمیان میں توڑ دیتے تھے، کھا پی لیتے تھے روزے کے دنوں کے اندر۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں مغرب تک روزہ یعنی کہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے توڑ دیں گے تو ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ مجادلہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کر دو تو کھل کے یعنی کشادہ ہو کے بیٹھ جایا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آگے یعنی مثلا جمعے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے جگہ ہی نہیں ملتی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو وہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کشادگی کے ساتھ بیٹھو تو اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ یعنی عام لوگ جتنے بھی ہیں انسان، ان میں سے ایمان والوں کے درجے زیادہ ہیں، کافروں کا تو وہ درجہ نہیں ہے نا۔ ایمان والوں میں سے بھی جو علم والے ہیں، جو علماء کرام، ان کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اگر وہ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے، ٹھیک ہے نا۔ کافروں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، اگر وہ کافر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے تو تم نے کیا کرنا، اس کے ساتھ دشمنی لگانی ہے۔ اگرچہ تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تم نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام اسی طرح ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کو جاگزی کر دیا، وأیدہم بروح منہ، اپنی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی یا اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو ایسی جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ حشر ہے، تو حشر سے یہاں مراد جو ہے نا وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اس حوالے سے یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ویخزی الفاسقین ولیخزی الفاسقین، کہ جو تم نے درختوں کو کاٹا تھا، یعنی ان کو جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کے درخت جو ہے نا وہ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا۔ درختوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن درختوں کو تم نے کاٹا تھا اور ترکتموها قائمہ، یا جن کو اس کے اصولوں پر چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کے تنوں پر کھڑے رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ حالانکہ حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو کہو کہ درخت کاٹ دو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسا نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تم نے کاٹے ہیں۔ کیا مطلب، کیا سمجھ آتی ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی اسی طرح اتھینٹک ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ضروری ہے، یہ اس سے سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح آگے آیت نمبر
7 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، جو فرما دیں، جس چیز کا حکم دے دیں اس کو کر لو اور اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے نا. ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اس پر فوراً سر تسلیم خم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس پر فوری سر تسلیم خم کر دے. اللہ اور اس کے رسول کے نے جس چیز سے منع کیا اس سے فوراً رک جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے آگے ان کو جگہ دی انصار نے، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فاولائک ہم لوگ مفلحون، یہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور صادقون وہ سچے لوگ ہیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا والذین جاؤہم یہ آیت نمبر 10 ہے، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آتے ہیں، یقولون وہ کیا دعا کرتے ہیں، ان کے بعد جو بھی آتے ہیں یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین، یا آج کے دور میں یا قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایمان والے، جو ہم سے پہلے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، ان سب کو بھی معاف فرما دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں کے اندر مومنوں کے خلاف کوئی کینہ نہ رہے، یعنی مومنوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے فوت شدگان جتنے بھی ہوئے ہیں صحابہ کرام سے لے کر اور اس کے بعد کے دور تک اور آج تک بھی جتنے بھی ہمارے ایمان والے لوگ فوت ہوئے ہیں، جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اپنا لو، اور ہر شخص کو جان لینا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے کیا مراد ہے؟ قیامت، یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا نیک عمل کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. اس صورت کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سے صفاتی نام ذکر فرمائے ہیں، صفات کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، اس جیسی صفات نہ تو کسی اور کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں، نہ کسی کے اور کے اندر مان سکتے ہیں، نہ اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ تقطیع کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم منقطع بھی نہیں کر سکتے، اس کی تعویل بھی نہیں کر سکتے، اس کی تشبیہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کسی اور کو تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، مثال بھی نہیں بیان کی جا سکتی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. المالک، وہ مالک ہے. القدوس، وہ پاک ہے. السلام، وہ سلامتی والا. المؤمن، وہ سلامتی دینے والا. المحیمن، وہ یعنی کہ سب کو سنبھالنے والا. العزیز، وہ زبردست. الجبار، وہ یعنی کہ زبردست ہے. کیا مطلب اس کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاقت والا ہے. المتکبر، وہ یعنی کہ اس کے لیے تکبر، یعنی کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تو سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے. هو اللہ الخالق، وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا. الباری، سب کو جو ہے وہ سنوارنے والا ہے. المصور، سب کی صورتیں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے، زبردست اور حکیم بھی ہے، حکمت والا. کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام اس آیات میں آگے. یہ تینوں آیتیں ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد آگے سورۃ الممتحنہ ہے. ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان. امتحان کے حوالے سے یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آگے نا مدینہ میں، تو بعض عورتیں وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے آتی تھی مدینہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کا امتحان لے لو، اگر پکی ہوں ایمان کے لیے، ایمان کے اندر پکی ہوں، تو پھر ان کو کافروں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ ان کے لیے حلال نہیں اب رہی، ٹھیک ہے نا، مومنہ ہو گئی ہیں. اگر یعنی پکی نہیں ایمان میں، پھر واپس کر دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ.
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں نا ان کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے. کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنی جائز نہیں. سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا. تو کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں لگانی چاہیے. وہ بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہی ان سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور آگے مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے مثال ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں. یعنی صرف کافروں سے ہی بیزاری کا اظہار نہیں بلکہ ان کے معبودان باطل کے ساتھ بھی اظہار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کہ ہم تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ان کے بت خانے اپنے ملک میں بنانا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا. ان کے بتوں کے ساتھ بھی دشمنی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بھی دشمنی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہے. وکفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. ابدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، دشمنی، عداوت ہے ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم واحد اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ. اللہ واحد پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک تمہارے درمیان کھلی دشمنی، عداوت اور بغض ہے. ہمارے بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو الٹا مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ کھلی منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے لو. بیعت لینے کا کیا مطلب کہ ان سے عہد لے لو، پکا وعدہ لے لو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے. کون سے؟ یہ آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبعینک علی اللہ یشرکن باللہ، تو ان سے بیعت لینی کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، شرک سے بچی رہیں گی. ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی. عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے نا کسی گھر کی چوری کچھ کر لی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ اس دور کے اندر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے بہتان نہیں باندھے گی. یعنی کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط افواہیں نہیں اٹھائیں گی، کسی پر بہتان نہیں باندھے گی، کسی کا یعنی کہ غلط الزام نہیں لگائیں گی. اور ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبائہن، اگر وہ ان باتوں پر جو ہے وہ عہد کر لیں، آپ سے پکا وعدہ کر لیں، تو ان سے جو ہے وہ عہد لے لو، بیعت لے لو. واستغفر لہن، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت بھی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو آگے جو ہے سورۃ الصف ہے. صف جو ہے نا، صف جیسے ہم صف باندھتے ہیں نماز کے لیے، اسی طرح سے صف یعنی جہاد کے لیے باندھی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، ان کے خلاف جہاد ہوتا تھا، تو اس وقت بھی اسی طرح صف باندھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس صف باندھ کر لڑنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی. آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، یعنی کہ سارے مل کر مسلمان جو ہے وہ کافروں کے خلاف لڑتے ہیں. کانہم بنیان مرصوص، ایسی صف بناتے ہیں جیسے ایک مضبوط دیوار ہو، دیوار کی طرح صف بنا کر کافروں کے خلاف لڑتے ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی. اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے جو خود کام نہیں کرتے. یعنی خود تو کام کرتے نہیں، عمل کرتے نہیں، اور دوسروں کو کہتے رہتے یہ کرو یہ کرو. تو خود بھی نیک عمل کیا کرو، دوسروں کو بھی کہا کرو. تو اسی طرح اس صورت کے آگے آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ
جب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، برسول یأتی من بعدی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ کون سے نبی آئیں گے؟ اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اور ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا، وہ یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر احمد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا، احمد بھی تھا، پچھلی کتابوں کے اندر احمد آیا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے تورات و انجیل وغیرہ میں۔ تو اسی طرح ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال اور جان سے، اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنت عدن، اور اس نعمتوں والی جنت کے اندر بہت اچھے مکانات محلات بھی ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تجارت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پیچھے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے جنت کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ الجمعہ ہے۔ جمعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، اس کے اندر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اس سورت کے اندر نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے، اذان پڑھی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور کاروبار خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا، بے شک وہی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر سے ایک رسول بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور گناہوں سے پاک ہونے کے طریقے بتاتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوئی اس صورت کے اندر۔ اسی طرح آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہوں نے تورات کو اٹھایا تھا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، تو یعنی کہ گدھا ہو، ایک گدھا، اس کے اوپر کتابیں لدی ہیں تو وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تورات جن کو دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنے پاس رکھ لیا لکھ کر، اور اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، اس کا بڑی عزت کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نا لوگ قرآن پاک کو جیسے خوشبو لگا کے اور بڑا اوپر رکھتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے تورات کے ساتھ کیا تھا، عمل کوئی اور کرتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ بڑا ترتیل کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھتے بھی تھے، خوشبوئیں لگا کے اوپر تاک کے اوپر رکھتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال گدھے کے ساتھ دی، گدھا جیسے اوپر کتابیں لدی، اس کو کیا پتہ کیا ہے، اسی طرح ان کے حال تھا۔ تو اسی طرح کا کچھ آج مسلمانوں کا حال بھی ہوا پڑا ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ویسے جو ہے وہ رکھتے ہیں اس کو عزت کے ساتھ، یا حفظ بھی کر لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اصل میں عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے سورۃ المنافقون ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے ظاہراً مسلمان، اندر سے کافر ہو۔ ایک تو کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان، دو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اوپر سے مسلمان، اندر سے کافر۔ اور ان کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم اپنے مالوں اور اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ذکر سے کے بجائے جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہارے مال اور تمہاری جان تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دے،
یعنی کہ مال کی وجہ سے بعض لوگ اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہیں. اللہ کا ذکر نماز بھی ہے نا، اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ذکر جو ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہے. تو بعض لوگ اولاد کی وجہ سے، بعض لوگ مال کی وجہ سے اس سے رک جاتے ہیں، تو یہ بات جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ خسارہ پائیں گے. اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے. جب موت آ جاتی ہے سامنے اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے میں تیری راہ میں خرچ کر دوں، جب موت کے فرشتے آ جائیں نا نظر، پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے سورۃ تغابن ہے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بڑا واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اس نے ان پر نازل فرمایا. وہ نور کون سا ہے؟ قرآن کریم. یہ قرآن کریم نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو اسی طرح جو ہے وہ آگے فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آیت نمبر 16 میں جو لوگ اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ ہو گئے وہ لوگ فلاح پا گئے. تو نفس کی کنجوسی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اس کے بعد آگے سورۃ طلاق ہے. طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کا بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور ان کو حیض وغیرہ نہ آتا ہو، تو اگر ان کو یعنی طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور جس عورت کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، اس کی 3 حیض یعنی اس کی عدت ہے. یعنی کہ طلاق کے بعد 3 حیض تک وہ اپنے گھر میں رہے گی، اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جن عورتوں کی مثلاً ہوتا ہے حاملہ ہوتی ہیں، ان کا وضع حمل ان کی عدت ہوتی ہے. اگر وہ یعنی کہ ان کو طلاق ہو جائے تو جیسے جب بچہ جنم دے گی تو اس کے بعد ان کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا. اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تقوی اپنا لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے سورۃ تحریم ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر لینا. وہ واقعہ لمبا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ شہد کے بارے میں فرمایا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیزیں اس کو آپ نے حرام نہیں کرنا، جو آپ اللہ تعالیٰ نے حرام کی اس کو آپ نے حلال نہیں کرنا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے تو عام مومنوں کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 9 کے اندر مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور توبہ کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی اور فرعون کی بیوی آسیہ کی. اور کافروں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ وہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی اللہ کے نبیوں کے گھر میں تھی، لیکن انہوں نے خیانت کی تو وہ بھی جہنم میں جانے والوں میں شامل ہوگی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، جہنم میں جانے والوں میں داخل ہو گئی. تو اگرچہ یعنی کہ میاں بیوی میں سے ایک کافر بھی ہو لیکن دوسرا اگر مومن ہو تو وہ جنت کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ہاں عورتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے، توحید پہ قائم رکھے، قرآن و حدیث کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.